عزیز طالبات السلام علیکم۔ امید ہے بفضل خدا آپ سب عافیت سے ہوں گی۔ اب تک جتنے اردو لیکچرز ہو چکے ہیں، چاہے وہ چیپٹر ہو، نظم کی تشریح ہو یا غزل کی، آپ نے امید ہے کہ غور سے سنا ہوگا اور اچھے طریقے سے انہیں تیار کر لیا ہوگا۔ آج کے لیکچر میں آپ کو سرمایہ اردو میں حصہ غزلیات سے غلام حمدانی مصحفی کی دوسری غزل کی تشریح کراؤں گی۔ غزل کا فکری و فنی جائزہ لینے سے پہلے میں غلام حمدانی مصحفی کا تعارف کراتی ہوں۔ مصحفی کا دور 1751 سے لے کر 1824 تک کا ہے۔ ان کے والد کا نام ان کا نام غلام حمدانی اور تخلص مصحفی تھا۔ مصحفی کے والد کا نام ولی محمد تھا۔ مصحفی کا خاندان امروہہ میں ایک خاص حیثیت رکھتا تھا۔ مصحفی کو علم و ادب کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ مصحفی اپنی جوانی کے زمانے میں دہلی چلے گئے۔ یہاں اہل علم کی صحبت ملی، بھرپور فیض انہوں نے اٹھایا۔ تحصیل علم کے ساتھ ساتھ مشق سخن بھی کرتے رہے۔ جب دہلی تباہی کی زد میں آیا تو شاعر دہلی کو خیر آباد کہہ گئے۔ ان میں مصحفی بھی تھے اور مصحفی لکھنؤ چلے آئے۔ یہ نواب آصف الدولہ کا عہد تھا۔ مصحفی کیونکہ دہلی کے رہنے والے تھے، لیکن عمر کا ایک حصہ انہوں نے لکھنؤ میں گزارا، اس لیے ان کی شاعری میں دبستان دہلی اور لکھنؤ دونوں کا رنگ ملتا ہے۔ مصحفی اردو اور فارسی کے باکمال اور استاد شاعر تھے۔ ان کے کلام کی اہم خوبیاں خارجیت، داخلیت، لب و لہجے کی نرمی، غم عشق، معاملہ بندی، جمالیاتی کیفیت کی عکاسی بھی ہے، سوز و گداز، قادر الکلامی، تصوف، اصلیت، حسن کی تصویر کشی، محاورہ بندی اور اعتدال پسندی، یہ تمام ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ مصحفی کو ادبی زندگی غزل کی بدولت حاصل ہوئی۔ مصحفی کی تصانیف میں کلیات مصحفی، دیوان فارسی، تذکرہ ہندی گویاں، یہ سب شامل ہیں۔ عزیز طالبات، اب ہم دوسری غزل کے پہلے شعر کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم اور تشریح کو جانیں گے۔ غزل کا پہلا شعر ہے: نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ عدم سے مراد ہے نہ ہونا، نیستی، اس سے مراد دوسری دنیا۔ دل شاداں، خوشی سے بھرا ہوا دل۔ حسرت، آرزو، تمنا، ایسی آرزو جو پوری نہ ہو سکی ہو۔ کسی چیز کے نہ ملنے کے دکھ کو بھی حسرت کہتے ہیں۔ ارمان، خواہش، شوق، تمنا۔ اس کا مفہوم یوں ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کوئی انسان بھی خوش دلی کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ اس کے ساتھ حسرتیں، تمنائیں، آرزویں اور ادھوری خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے اس فانی اور عارضی دنیا کو خدا حافظ کہنا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ مصحفی نے بھی اس شعر میں بہت خوبصورت انداز میں ایک نکتہ بیان کیا، دنیا کے فانی ہونے کا اور یہاں سے خالی ہاتھ جانے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے نیستی یعنی عدم کی طرف سفر کرتے ہوئے خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا۔ بہت سے دکھ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، کئی چیزوں کے نہ ملنے کا افسوس، بہت سے ایسے ارمان، بہت سی ایسی آرزویں، تمنائیں جو ناتمام اور نامکمل رہ جاتی ہیں، وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دنیا سے کوئی بھی خوشی خوشی اس سفر پہ روانہ نہیں ہوتا، بلکہ موت کا فرشتہ یوں لگتا ہے کہ زبردستی اسے یہاں سے لیے جا رہا ہے۔ مصحفی درد و غم کی انتہا اور پرسوز دلی کیفیات
دلی احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ یہاں سے جانے والا کوئی شخص بھی خوشی کے عالم برزخ نہیں جاتا۔ افسوس، دکھ، غم و رنج اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بہت سی چیزیں سوچتا ہے، وہ بہت سے خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ابھی تو وہ بہت سی ایسی باتیں وہ سوچتا ہے جو اس نے پوری کرنی تھی، بہت سی تمنائیں تھیں جن کی تکمیل کرنی تھی، بہت سے ایسے سادہ کینوس تھے جس میں اس نے رنگ بھرنے تھے، لیکن یہ کیا ہوا؟ ساری کی ساری ناتمام اور نامکمل رہ گئی۔ موت اتنی جلدی آ گئی، اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ قول شاعر، ایک زندگی عمل کے لیے بھی نصیب ہو، ایک زندگی عمل کے لیے بھی نصیب ہو، یہ زندگی تو نیک ارادوں میں کٹ گئی۔ طالبات، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تمناؤں، آرزوؤں اور خواہشات کا منبع و مرکز انسانی دل ہے۔ جب انسان کی پوری زندگی جب تک ہوتی ہے، اس کے دل میں مختلف آرزوئیں اور تمنائیں جنم لیتی رہتی ہیں، کچھ پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ حسرت بن کر ناتمام رہ جاتی ہیں۔ جب تک انسان کی زندگی ہے تب تک اس کی آرزوؤں کا سفر بھی جاری رہتا ہے، اور آخر ایک دن وہ آتا ہے جب زندگی کے سفر کی شام ہو جاتی ہے۔ ایسے میں بہت سی تمنائیں اور آرزوئیں ناکام، بے مراد اور نامکمل رہ جاتی ہیں۔ سفر آخرت پر روانہ ہونے والوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایک خوشیوں بھرا مطمئن دل لے کر دنیا سے روانہ ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی ایک ایسا فریب ہے جو انسان کو ہمیشہ اپنے الجھاؤ میں الجھائے رکھتا ہے، اور ایک ایسا دھوکہ جو اسے اپنے جال میں پھنسائے رکھتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ غزل کا دوسرا شعر ہے، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ دشت جنوں سے کیا مراد ہے؟ دشت جنوں سے مراد دیوانگی کا جنگل اور دیوانگی کا صحرا۔ مصنفی کہتے ہیں، باغ دیوانگی کا ایسا جنگل اور صحرا ہے جس سے گزرتے ہوئے لالا و گل اپنا گریباں سلامت لے کر نہیں جاتے۔ میر درد نے اسی کیفیت کو یوں بیان کیا تھا، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں، گل سے بھی ہو سکی نہ گریباں کی احتیاط۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس جنوں کے بارے میں جاننا ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جنوں سے مراد دیوانگی کی وہ انتہا ہے جہاں پہنچ کر انسان ہو یا کوئی بھی چیز وہ اپنا ہوش و حواس کھو دیتی ہے۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ دیوانگی کی طرف سفر کرتی ہے اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتی ہے۔ شاعر ایسی صورتحال کو اس طرح سے بیان کرتا ہے اس شعر میں کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں باغ میں جاتا ہوں تو مجھے پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاعر کا جو اس کی قوت تخیل ہے یا اس کا جو خیال ہے یا اس کا ذہن اسے جنوں کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ پھول کھلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ موسم بہار میں جنوں کے ہاتھوں انہوں نے اپنے گریباں کو پھاڑ دیا ہے یا چاک کر دیا ہے، اور جیسے یہ پھول منہ بند کلی کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ اس کی پتیاں سمٹی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ ہوا کے چھونے سے کھل کر پورا گلاب بن جاتا ہے، لالے کا کھلا ہوا پھول ہوتا ہے، کھل کر پتیاں بکھر جاتی ہیں، اور شاعر ان پتیوں کے بکھرنے کو ان کے گریباں چاک سے تشبیہ دیتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اسی طرح سے تشبیہ اور استعارے سے کام لیا ہے۔ اگر باغ کو ہم راہ عشق سے تشبیہ دیں اور لالا و گل کو واقعی عاشق کا استعارہ سمجھ لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ بہار کے موسم میں جنوں اس قدر تیز ہے کہ عاشق بھی بہار کے موسم میں باغ میں جا کر اپنے گریباں کو سنبھال نہیں سکے۔ انہوں نے بھی اپنے گریباں کو تار تار کر دیا یا انہوں نے اپنے گریباں کو پھاڑ دیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصنفی نے باغ کو دیوانگی کا ایسا صحرا قرار دیا ہے جس میں پھول ہوں یا دیوانے عاشق ہوں، وہ اپنے گریباں کو سلامت نہیں رکھ پاتے۔ اس لیے غالب نے کہا تھا، عشق پہ زور نہیں یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مصنفی نے باغ کو استعارے کے طور پہ لیا ہے، اور باغ کو اگر ہم اسی طرح سے لیں
اور اس کا ایک اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں اس شعر کا، تو وہ یہ ہوگا کہ یہ باغ دیوانگی کا اور عشق کا صحرا ہے، لیکن اس عشق کے صحرا میں ہمارے کیسے کیسے لالا و گل جیسے عزیز دوست، ہمارے صحیفے، ہمارے پیارے، ہمارے دوست چلے گئے ہیں، یہ باغ ویران ہو گیا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے شعر کی طرح اس شعر میں بھی مصطفی نے دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا اظہار کیا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے پیارے اگر گریباں چاک گئے ہیں تو وہ اپنی خوشی سے اس دنیا سے نہ گئے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انسان مجبور محض ہے، اس کا کسی چیز پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اپنی زندگی، اپنی پیدائش، اپنی موت اور دنیا کے تمام چھوٹے چھوٹے اور بڑے معاملات میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے۔ ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اس دیوانگی کے صحرا میں اپنی مرضی اور رضا سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے احکام الہی پر، احکام قدرت پر ہی عمل کرنا ہوتا ہے۔ وہ دنیا سے دکھی اور غم کی حالت میں جاتا ہے، روتے ہوئے جاتا ہے اور افسوس کے ساتھ جاتا ہے۔ یہاں بھی مصطفی نے ایسی ہی صورتحال کو بیان کیا کہ لالا و گل جیسے حسین و جمیل لوگ، شاعر کی شاید مراد انہی سے ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا۔ صنعت تضاد ایک ایسی صنعت ہے جس میں دو متضاد چیزوں کو اس طرح سے ایک ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مضمون میں خوبصورتی اور معنی آفرینی آ جاتی ہے۔ باغ کے مقابلے میں جو جنگل کا لفظ استعمال ہوا وہی صنعت تضاد ہے۔ تو ہم اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اس دنیا سے کوئی بھی صحیح سلامت واپس نہیں جاتا۔ مال و دولت، سالمیت، زندگی، معصومیت سب کچھ کھو کر ایک روز دنیا سے روانہ ہونا ہوتا ہے۔ بقول شاعر، افسوس جہاں سے دوست کیا کیا نہ گئے، افسوس جہاں سے دوست کیا کیا نہ گئے، اس باغ میں کیا کیا گلرانہ نہ گئے۔ طالبات غزل کا تیسرا شعر ہے: پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر۔ پردہ خاک سے مراد خاک کا پردہ اور اس سے مراد قبر ہے۔ رخسار چہرہ، مہتاباں چمکتا ہوا چاند۔ اس شعر کا مفہوم اس طرح سے ہے: کیسے کیسے چاند چہرہ خوبصورت لوگ تھے جو خاک کے نیچے یعنی قبر میں جا کر سو گئے۔ ماہر القادری جو ایک مشہور شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا: یہ ویرانہ، یہ سناٹا، یہ وحشت خیز خاموشی، عزیزوں نے میری میت کو کیا سمجھا، کہاں رکھ دی۔ اور غالب نے کہا تھا: سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ ناصر کاظمی کے بقول: جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ اب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ در حقیقت مصطفی نے بھی اس شعر میں دنیا کی اسی طرح سے ناپائیداری، بے ثباتی اور فانی اور عارضی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی خوبصورت اور حسین لوگ زیر زمین جا کر سو گئے، ہم کچھ بھی نہ کر پائے، ہم کتنے بے اختیار ہیں۔ موت کچھ نہیں دیکھتی، موت یہ نہیں دیکھتی کہ مرنے والا حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے یا یہ کمصورت ہے، اس نے اپنی باری پہ سب کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ یہی انسان کا مقدر ہے، یہی قبر کی تنہائی اس کی قسمت ہے کہ جس وقت موت آتی ہے تو سارے دنیا کے رشتے ناطے عارضی ثابت ہوتے ہیں۔ موت کا لمحہ آتا ہے تو انسان کا ہر چیز سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور ہر چیز انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ حسین و جمیل خوبصورت لوگ جنہیں اپنے حسن پہ بہت ناز تھا، فخر تھا، جو اپنے سامنے کسی کی دال گلتے نہ دیکھ سکتے تھے، دوسروں کو خاطر میں نہ لاتے تھے، آخرکار وہ بھی رخصت ہو گئے اور زمین کے نیچے جا کر سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا: انسان کے 3 دوست ہیں، مال، رشتہ دار اور اعمال۔
माल तो मरने वाले के साथ ही उसका साथ छोड़ देता है। रिश्तेदार कब्र तक पहुंचाकर वापस पलट आते हैं, लेकिन अमाल ऐसे दोस्त हैं जो कब्र की अंधेरी रात में भी उसके साथ रहते हैं। चाहे वो इंसान खूबसूरत हो या कमसूरत, अमाल उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये नेक अमाल ही उसके लिए बेहतरीन ज़ादे राह है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मुस्तफ़ी भी ऐसी ही कैफियत को बयान कर रहे हैं। वो ये एक नुक्ता बयान करते हुए नजर आते हैं शेर में कि मौत तो हर किसी को आनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो वो कितने ही हसीन चांद की तरह चमकते चेहरे वाले लोग थे, राना लोग थे, ज़हीन फतीन अल्लाह के नेक बंदे थे कि आज कब्र की तन्हाइयों और गहराइयों में उतर चुके हैं। कितने ही रोशन चिराग, चमकते चांद, कितने ही शगुफ्ता फूल सब मुरझा गए। तो शायर बता रहा है कि ये ज़मीन जो है और इस पे जो कब्रस्तान बने हुए हैं, इनके नीचे अजीम हस्तियां दफन, यहाँ अजमतें हैं, यहाँ रिफ़्फ़तें हैं। वो लोग हैं जो कभी रौनक महफिल थे, जिनके चेहरे चांद को शर्माते थे। वो लोग जिन्हें देखने के लिए, एक नज़र देखने के लिए लोग तरसते थे। वो लोग दिलों में बसते थे, आज वीरानों में उनका ठिकाना है। अफसोस वो शगुफ्ता चेहरा लोग, वो जिंदा ताबिंदा लोग, वो ज़मीं के बासी दरख्शिंदा सितारे, वो रुखे ताबा की झलक दिखलाती हसीन सूरतें। मौत उन पर भी हमला आवर, मौत के शिकंजे से कोई ना बच सका। इसलिए शायर ने कहा, वक्त की आंधी ने गहनाए कैसे कैसे चांद, वक्त की आंधी ने गहनाए कैसे कैसे चांद, कैसे कैसे हंसते बसते शहर हुए वीरान। तालबात, आज का लेक्चर मुस्तफ़ी की दूसरी गज़ल के पहले 3 अशार की तशरीह पर मुश्तमिल है। अगले 3 अशार की तशरीह मैं इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।